رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ رب العزت نے انسان کا مزاج کچھ اس طرح کا بنایا ہے کہ یہ معاشرے کے اندر رہنے کو پسند کرتا ہے. تنہائی انسان کے مزاج کے اندر نہیں ہے. اسی لیے اسلام نے انسان کے اس مزاج کو دیکھتے ہوئے رہبانیت اختیار کرنے سے روکا ہے کہ آدمی الگ تھلگ ہو کر اکیلا کسی جگہ کے اوپر بیٹھ کر ایسے بیٹھے کہ دنیا سے کٹ جائے، دنیا سے اس کا رابطہ ہی نہ ہو. ایسی عبادت کرنے سے منع کیا گیا. معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں. بھائی بھائی کے ساتھ کندھا ملاتا ہے، دوست دوست کے ساتھ کندھا ملاتا ہے، میاں بیوی آپس میں کندھا ملاتے ہیں تو گھر چلتے ہیں. ہمارے ملکی حالات، ہماری مساجد کے حالات، ہمارے اداروں کے حالات صرف اس وجہ سے برباد ہو کر رہ گئے کہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میری بات حرف آخر ہے. کوئی اپنی بات کو دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کو پسند نہیں کرتا، دوسرے کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں. ہمارا ایمان ہے اس کائنات کے اندر سب سے کامل ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ہر لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مکمل بنایا ہے. آپ کی بات کو حرف آخر بنایا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ ایک کامل ترین انسان. یہ شرف دنیا کے کسی اور انسان کو نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو یہ حکم دیا ہے کہ اے پیغمبر وشاورہم فی الامر، اپنے معاملات کے اندر، دنیاوی معاملات کے اندر آپ اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کریں. معاملات کے اندر ان کی رائے لیا کریں. جب آپ نے رائے لے لی، جب آپ نے مشورہ کر لیا، ایک مشورہ پاس ہو گیا، پھر کیا کرنا ہے؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر آپ نے اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر توکل کرنا ہے، فیصلہ اللہ کے اوپر چھوڑ دینا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، جو شخص مشورہ کر لیتا ہے یا استخارہ کر لیتا ہے وہ شخص کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا. ما خاب، وہ نامراد نہیں ہوتا ہے. اللہ اس بندے کو ضرور کامیاب کرتے ہیں جو استخارہ کر لیتا ہے یا اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لیتا ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر دیکھا جائے تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کی اہمیت کیا بتائی ہے. بہت سے معاملات ایسے ہیں جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، اتنے پریشان کہ فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہونے لگا. آپ اپنے گھر کے اندر آئے ہیں،
آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی جو پریشانی تھی ان کے سامنے اس کو رکھا ہے، پھر اس کا حل نکالا گیا، پھر آپ کو دلاسے دیے گئے۔ اسی طرح اور بہت سے معاملات ہیں۔ آپ غزوہ بدر کو دیکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، راستے کے اندر حالانکہ لڑائی کا بالکل ارادہ نہیں تھا، راستے کے اندر پتہ چلا کہ ابو سفیان اپنا راستہ بدل کر وہ تو مکے کی طرف چلا گیا۔ یہاں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا ہے، باقاعدہ ان کی رائے لی ہے، ان سے پوچھا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پھر اپنے رائے دی ہے، مختلف صحابہ کرام نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت آپ خوش ہو گئے جب آپ کو کہا گیا کہ اللہ کے رسول آپ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جیسے نہیں ہیں کہ جو کہیں گے کہ جاؤ آپ لڑو اور آپ کا رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے، اور میں نہیں، آپ حکم دے ہم اپنے گھوڑے پانیوں کے اندر داخل کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ آپ نے پھر ساری رات فتح و نصرت کی دعائیں کی ہیں۔ پھر اس مشورے کی برکت کے ساتھ اللہ رب العزت سے جو مانگا تھا اللہ نے پھر ایسی فتح نصیب کی ہے کہ انسان حیران و ششدر رہ جاتا ہے کہ ادھر 1000 کا لشکر ہے، ادھر چند لوگ ہیں، ان کے پاس اسلحہ ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، چند تلواریں ہیں۔ وہ باقاعدہ ارادہ لے کر آئے لڑائی کا، یہاں لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، یہاں تو صرف اس قافلے کو پکڑنا تھا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اپنی نصرت اس انداز کے ساتھ نازل کی، فرمایا کہ میں نے فرشتوں کو بھی بھیجا اور یہ بھی فرمایا انی معکم، جاؤ فرشتوں تم بھی جاؤ، فرمایا اللہ رب العزت نے بھی میں بھی تمہارے ساتھ۔ اس کے بعد یہ مار کا لڑا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشورے کیے کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے، ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ حضرت ابو بکر کے ساتھ مشورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے ساتھ مشورہ، صحابہ کرام کے ساتھ مشورے کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ آپ سمجھے کہ میں فرد واحد کوئی کام کر لوں گا، نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ مشورہ کر لیا ہے، کوئی نہیں ملا تو اللہ رب العزت کے ساتھ کال ملا لے، اس کے سے استخارہ کر لے، اس کے ساتھ مشورہ کر لے، اس سے بہتر تو کوئی مشورہ دینے والا نہیں ہے۔ یہ مشورے کی اہمیت ہے۔ غزوہ احد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیے، فرمایا مشرکین آ رہے ہیں، کہاں لڑنا ہے، مدینے میں لڑنا ہے یا باہر نکل کے لڑنا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہم باہر نکل کے لڑیں گے، ہم باہر نکل کے ان کا مقابلہ کریں گے۔ حدیبیہ کا مقام ہے، وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کر رہے ہیں۔ تو یہ مشورے کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اس لیے آپ کوئی دکان کھولنا چاہتے ہیں، آپ کسی کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک ادارے کے سربراہ بھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسلامک اسٹیٹ جو تھی، اسلامی جو ریاست تھی اس کے حاکم بھی تھے، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ اس کے باوجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل ترین انسان ہیں، یہاں کوئی جس مرضی اونچے عہدے پر فائز ہو جائے وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس ہر چیز کا علم ہے، میرے پاس کلی علم ہے یا میں کامل انسان ہوں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ جب آپ کامل نہیں ہیں تو اپنے ساتھیوں کو ساتھ میں لائیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے فرامین ہیں، یہ آپ کی زندگی کے اندر یہ مشورے کی اہمیت ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کندھا سے کندھا ملا کر چلتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ اپنے باتوں کو اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، پھر آپ فیصلہ لیتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ بھی جاننا چاہیے کہ کس بندے سے مشورہ کرنا ہے۔ آپ سے کوئی مشورہ لیتا ہے، آپ نے اس کو کیسا مشورہ دینا ہے۔
سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشورہ دینے والا امانت دار ہے. ان المستشار مؤتمن مؤتمن، مشورہ دینے والا یہ امانت دار ہے. اس سے مشورہ لیا گیا ہے کسی کام کے اندر، وہ بطور امانت اس کو اچھا مشورہ دے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کی تائید کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تحب للناس ما تحب لنفسی، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو ایمان کی، کامل ایمان کی یہ علامت ہے، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا جاتا ہے، صحیح سند کے ساتھ قول نقل ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تم سے کوئی مشورہ طلب کیا جائے، جب بھی تم سے کوئی مشورہ طلب کیا جائے تو اس وقت مشورہ دیتے وقت یہ خیال کرو کہ یہ کام اگر مجھے ضرورت پڑ جاتی ہے اس معاملے کے اندر تو میں یہ کام کس انداز کے ساتھ سلجھاتا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ مشورہ کیسے لینا ہے. امانت دار شخص کا انتخاب کرے مشورہ کرنے کے لیے. اسی طرح فرمایا مخلص انسان، جو آپ کے ساتھ مخلص ہے، آپ ناکام ہو جائیں اللہ نہ کرے تو آپ کے پیچھے تالیاں بجانے والا نہ ہو، آپ کو اچھا مشورہ دینے والا ہو اخلاص کے ساتھ. اور اس کے لیے سب سے بہترین آپ کے گھر کے اندر والدین ہیں، سب سے بہترین آپ کے گھر کے اندر والدین ہیں. اس کے بعد آپ کے گھر والے ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، آپ کے بچے ہیں. ہمارے ہاں اس کو عیب سمجھا جاتا ہے کہ میں ان اپنی بیوی نال مشورہ کراں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کا واقعہ آپ پڑھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا ہے جانوروں کو ذبح کرنے کا. میں نے واقعہ پہلے سنا چکا ہوں، میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، کئی دفعہ یہ سنایا ہوا کہ اس مجلس کے اندر ابو بکر بھی ہیں جن کے لیے جنت کی 8 دروازے کھلنے ہیں. انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ہستی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی صداقت کی گواہیاں اللہ رب العزت نے آسمانوں سے نازل کی ہیں. وہ انسان موجود ہے، لیکن آپ ابو بکر کے پاس نہیں گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں جن کا راستہ شیطان بھی چھوڑ دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کی اہمیت لوگوں کے سامنے رکھی. آپ اٹھے ہیں، اپنے خیمے کے اندر گئے، اپنی بیوی کے ساتھ جا کر مشورہ کیے. آپ کے گھر والے آپ کے ساتھ مخلص ہیں، وہ بیوی کی شکل میں ہو، والدین کی شکل میں ہو، بھائیوں کی شکل کے اندر ہو. یہ آپ ذہن سے یہ نظریہ نکال دیں کہ میں شریکاں نوں اوتھے مارنا جتھے پانی نہ ملے، پائی نال مشورہ نہیں کرنا، باقی سارے نال کرنا. اور ایسے بھی والے لوگ دیکھے ہیں دوستوں کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں کسی کام کے اندر، کہتے ہیں میرے ابو نوں نہیں دسنا، میں صرف تیرے نال مشورہ کر رہا ہوں. اللہ کے بندو، دوستوں سے ہزاروں درجے آپ کے ساتھ مخلص آپ کے والدین ہیں، ان کے ساتھ مشورہ کریں. تو یہ اہمیت ہے، امانت دار شخص کے ساتھ مشورہ کریں اور مخلص انسان تلاش کریں جس کے ساتھ آپ مشورہ کریں. آپ کے ساتھ حسد کرنے والا نہ ہو، آپ کے بارے میں بغض رکھنے والا نہ ہو، آپ کے ساتھ دشمنیاں عداوتیں پالنے والا نہ ہو، وگرنہ وہ آپ کو صحیح مشورہ نہیں دے گا. مخلص انسان آپ کو صحیح مشورہ دے سکتے ہیں. اب مشورے کے آداب کیا ہیں؟ مشورے کے آداب میں سے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ آپ نے کسی کو مشورہ دیا ہے، اس کو آپ مشورہ سمجھیں، آپ اس کو حکم نہ سمجھیں. اللہ کی رحمت کے ساتھ ہماری مسجد کا ماحول بہت بہترین ہے. میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں، پورے معاشرے کی، کہ ہمارے ہاں مساجد کا نظام، مساجد تو کیا ہم اس کو اگر ڈیرے کہیں نا، ڈیرے مبالغہ نہیں ہوگا، ہماری مساجد ڈیرے بن کے رہ گئے ہیں.
ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میری بات چلنی چاہیے. نہیں، مشورہ حکم نہیں ہوتا. آپ کا ایک امیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسلام نے ایک خوبصورت نظام دی ہے. آپ راستے کے اندر جا رہے ہیں، سفر کے اوپر جا رہے ہیں، آپ 3 لوگ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں سے ایک اپنا امیر چن لو، پھر اس کے پیچھے پیچھے چلو. جو وہ کہتے ہیں شریعت کی روشنی کے اندر، وہ تمہیں گناہ کی دعوت نہ دے رہا ہو، وہ جیسے جیسے کہتا ہے تم اس کے پیچھے چلو. اسی طرح اداروں کا نظام ہے، اسی طرح مساجد کا نظام ہے کہ ایک سربراہ ہے، دوسرے اس کے معاونین ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسلامی ریاست کے سربراہ تھے. آپ نے باقاعدہ ایک شورا بنائی ہوئی تھی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقاعدہ ایک شورا تھی مشورے کے لیے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، یہ سارے خلفائے راشدین باقاعدہ مشاورت ہوتی تھی معاملات کے اندر. باوجود اس کے کہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین زمانہ میرا ہے، اس کے بعد میرے صحابہ کرام کا زمانہ ہے، اس کے باوجود وہ مشورے کے ساتھ چلتے تھے. تو پہلا کیا ہے؟ آپ مشورہ دیں، حکم نہ دیں. یہاں کیا ہوتا ہے؟ بالخصوص مساجد کے اندر، بالخصوص مساجد کے اندر چند ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بھائی مسجد کے صدر ہیں یا امیر ہیں، جو بھی آپ کہہ لیں. ساتھیوں نے مشورہ دیا، ایک بندے کا مشورہ نہیں مانا گیا، کہتا میں انہیں تھے نماز ہی نہیں پڑھنی ہے، یہ تو میری گل ہی نہیں من رہی. ناراض ہو گیا. اللہ کے بندے، آپ نے حکم نہیں دیا تھا، آپ نے مشورہ دیا تھا. ایک آپ نے صدر چنا ہے، ایک آپ نے امیر چنا ہے، اس کے سامنے آپ نے اپنی بات کو رکھ دیا ہے. اگر آپ نے اس کو عقل و فہم والا سمجھا ہے تو پھر اس کے پیچھے چلیں. یہی جرم عبداللہ بن ابی منافق کا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا تھا. اس نے کہا، عبداللہ بن ابی منافق نے غزوہ احد کے موقع کے اوپر، اس نے کہا ہم تو ادھر مدینے کے اندر رہ کر لڑنا چاہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا مشورہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو پسند آیا. آپ نے ان کے پیچھے پیچھے آپ نے ان کا مشورہ مانا، مدینے سے باہر نکل گئے. یہ اپنے ساتھی لے کر واپس آ گیا، میری تمنی نہیں گئی، لہذا میں لڑنا نہیں، بہانہ بنا کے واپس آ گئے. اس لیے مشورہ ہے، حکم نہیں ہے. دوسرا ادب مشورے کا ہے کہ آپ مشورہ کوئی آپ سے لے رہا ہے اجتماعی طور کے اوپر، آپ اپنی رائے دیں. یہ نہ دیکھیں کہ کثرت رائے کس طرف ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بات کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے، مشاورت ہو رہی ہے، 2 لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، وہ ایک دونوں رائے قائم کر لیتے ہیں. میں نے بھی یہ مشورہ دینا ہے، تم ہی ہمیں کہہ دیں، تم بھی ایسے ہی کہہ دینا. نہیں، آپ اپنے ذہن سے مشورہ دیں. اب مشورہ آپ نے دے دیا، آپ کا مشورہ نہیں مانا گیا، اب دل کے اندر بغض، حسد، عداوت، دشمنی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا مشورہ نہیں مانا گیا، اب اللہ کرے ذلیل ہی ہوں. ہوتا ہے اس طرح، آپ نے مشورہ دیا، ایک مشورہ پاس ہو گیا، آپ کا مشورہ نہیں مانا گیا، دوسرے ساتھیوں کا مشورہ پاس ہو گیا. اب حکم تو اللہ کا چلنا ہے نا، آرڈر تو اللہ رب العزت کا چلنا ہے نا. ہم تو ظاہری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. کامیاب نہیں ہوئے، ناکامی ہو گئی، پھر یہ کیا کہتا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتا ہے، دیکھا میں نے کہا تھا نا میری بات مان لو، انہوں نے نہیں مانی. بھائی آپ نے مشورہ دیا تھا، آپ نے حکم نہیں دیا تھا. اس لیے مشورے سے پہلے آپس میں مشورہ نہیں کرنا اور بعد میں اس کے اوپر تبصرہ نہیں کرنا. اور تیسری چیز، اللہ رب العزت نے آپ کو اس چیز کا اہل بنایا ہے کہ لوگ آپ سے مشورے طلب کرتے ہیں تو اللہ کا شکریہ ادا کریں. اپنے اندر میں نہ پالیں، اپنے اندر میں نہ پالیں.
میری تو شان ہی کیا ہے، میرے پاس لوگ آتے ہیں. نہیں، یہ اللہ رب العزت کو شکریہ ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو عقل و فہم دیا ہے، آپ کو اس قابل بنایا ہے، آپ کا معاشرے کے اندر ایک اعتماد بنایا ہے کہ لوگ آپ کے پاس مشورے لے کر آتے ہیں، آپ ان کو صحیح مشورہ دیں. اور اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے. کہیں میں نے جو مشورہ دیا تھا اب وہ مانا گیا ہے تو کہیں اس کے اندر کوئی نقصان نہ ہو جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے. اس لیے غرور، فخر، تکبر انسان کو برباد کر لیتے ہیں. اللہ رب العزت کا شکر گزار بندے بن کر رہے ہیں، شکر گزار بندے بن کر رہے ہیں. اسی طرح اداروں کی، مساجد کی بربادی کے اندر یہ ایک بہت بڑا اس کا رول ہے اس معاملے کا، انا، کہ میں نے جو کہہ دیا ہے بس وہی ہونا چاہیے، بھلے وہ مسجد کے لیے بہتر ہو یا نہیں، بھلے وہ کسی ادارے کے لیے بہتر ہو یا نہیں، بس میری بات مانی جانی چاہیے. نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ بہتری کس چیز کے اندر ہے، میری رائے کے اندر ہے یا دوسرے لوگوں کی رائے کے اندر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو کئی مرتبہ ایسے معاملات آئے ہیں آپ نے اجتماعیت کو بھی نہیں دیکھا، آپ نے جمہور کو بھی نہیں دیکھا. بعض اوقات فرد واحد کی رائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئی ہے، آپ نے اس ایک رائے کو نافذ کر دی ہے. غزوہ بدر کے مقام کے اوپر جب قیدیوں کے بارے میں مشورہ لیا گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صاحبوں نے مشورہ دیا تھا، آپ کے صحاب نے، ان میں سے اکیلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو تسلیم کیا گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر لگی، آپ نے اس رائے کو نافذ کر دیا ہے. تو یہ مشورے کی اہمیت ہے. اسی طرح فرمایا آپ کو کوئی بندہ نہیں مل رہا مشورہ کرنے کے لیے تو آپ اللہ سے مشورہ کر لیا کریں، استخارہ کر لیا کریں. اچھا، استخارے کو بھی ہم نے ایک کاروبار بنا دیا ہے، فضول قسم کے توہمات اس کے اندر داخل کر دیں کہ جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. استخارے کا طریقہ کار کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں، آپ کی سنت کی روشنی میں اسلام نے استخارے کا جو نظریہ دیا ہے، استخارے کا جو طریقہ کار بتایا ہے، وہ کیا ہے استخارے کا طریقہ کار؟ آپ 2 رکعت نماز ادا کریں، تشہد کے اندر جو آپ نے دعائیں پڑھنی ہے پڑھنے کے بعد، یا آپ مکمل نماز ادا کر لیں 2 رکعت، اس کے لیے الگ سے 2 رکعت پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ سنتیں ادا کر رہے ہیں، سنتوں کے اندر آپ دعا پڑھ سکتے ہیں استخارے کی نیت کے ساتھ، دعا پڑھیں. اب اس کے لیے لوگوں نے یہ سمجھا ہوا کہ یہ رات کو عشاء کے بعد کرنی ہے. پھر کیا کہا جاتا ہے کہ آپ نے جس بستر کے اوپر لیٹنا ہے وہ پاک ہونا چاہیے، باوضو ہونے چاہیے، اور اس قسم کی چیزیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں ہے، نہ رات کی تخصیص ہے، نہ سونے کے لیے استخارے کے لیے. ویسے سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو سوتے وقت وضو کرنا، اس کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. فرشتہ آپ کی حفاظت کے لیے مقرر ہو جاتے ہیں، لیکن استخارے کے لیے نہیں ہے، استخارے کے لیے نہیں ہے. دن کے کسی حصے میں بھی آپ استخارہ کر سکتے ہیں، خود کرنا ہے خود. کئی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، قاری صاحب آپ ہمارا یہ معاملہ ہے اس کے بارے میں نا ہمیں استخارہ کر کے دے دیں. اللہ کے بندو، جس کا کام ہے وہ خود استخارہ کرے، وہ خود اللہ رب العزت سے مشورہ طلب کرے. اب آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ 2 کام ہیں، ان کے اندر سے آپ نے ایک چننا ہے، ایک کو اختیار کرنا ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ ہو سکتا ہے خواب کے اندر آپ کو اشارہ ہو جائے، لازمی نہیں.
لوگوں نے اس کو لازمی قرار دیا. وہ کہتے ہیں رات کو خواب میں ہی اشارہ ہوگا کہ آپ کے لیے کون سی چیز بہتر ہے. اس کی شکلیں ہیں. پہلی شکل تو یہ ہے، ہو سکتا ہے خواب کے اندر اللہ رب العزت آپ کو کوئی اشارہ دے دیں کہ کون سا کام آپ کے لیے بہتر ہے. دوسری شکل یہ ہے کہ آپ نے استخارہ کیا، اللہ رب العزت نے جو آپ کے لیے بہتر کام سمجھا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اور دوسرے کام کے اندر کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، اللہ رب العزت آپ کو روک دیتے ہیں. یہ بھی قبولیت کی ایک شکل ہے. اچھا، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی کیا استخارہ ایک ہی بار کرنا چاہیے؟ یہ ایک ہی بار بھی ضروری نہیں ہے. یہ ایک دعا ہے، آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ان کاموں میں سے جو میرے لیے بہتر ہے، جو میرے لیے بہتر ہے، یا اللہ اس کے لیے میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے. دعا بار بار بھی کی جا سکتی ہے، جتنی مرتبہ مرضی آپ کریں. بلکہ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر کسی کام کا ارادہ کرے تو وہ 7 مرتبہ استخارہ کرے. 7 مرتبہ. تو یہ طریقہ کار ہے. اس لیے اپنے آپ کو تنہا سمجھ کر اگر آپ چاہیں کہ میں کلہ ساری دنیا نو لے کے چلاں گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت رسوائی سے اس کو بچاتا ہے جو استخارہ کر لیتا ہے. شروع کے اندر میں نے حدیث پڑھی تھی، من خواب من استخار ما خواب من استخارہ. وہ کبھی شخص ناکام نہیں ہوتا جو بندہ استخارہ کر لیتا ہے. تو یہ معاملات ہیں. آپ کوشش کریں، آپ کسی ادارے کے سربراہ ہیں، آپ دکانیں چلانے والے ہیں، آپ گھروں کے نظام چلانے والے ہیں، آپ کسی اور مسجد کی، ہمارے ہاں اللہ کی رحمت کے ساتھ بہت بہترین ماحول ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں اس لیے کہ بعض اوقات جب میں کوئی بات کرتا ہوں نا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس مسجد کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ہماری مسجد کا ماحول بہت بہتر ہے. عام معاشرے کے اندر مساجد کا ماحول اگر دیکھیں نا تو ترس آتا ہے، بلکہ بعض اوقات خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اس مسجد کے اوپر، ان نمازیوں کے اوپر کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. انہیں مسجد کو اکھاڑا بنا لیا ہے، پتہ ہی نہیں مسجد کے آداب کیا ہیں. مساجد کے اندر چغلیاں، غیبتیں، مساجد کے اندر لڑائیاں، جھگڑے اور قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی. قتل و غارت تک. نمازی بندہ ہو اس کو یہ نہ پتہ ہو کہ مسجد کا تقدس کیا ہے. کس کام کی ہیں آپ کی نمازیں، کس کام کی؟ ساری زندگی نمازیں پڑھنے والا اس کو یہ نہیں پتا کہ مسجد کے اندر بیٹھ کر میں نے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کر، 2 لوگ اونچی اونچی آوازوں میں باتیں کر رہے ہیں. بلایا کہاں سے آئے ہو؟ کہا ہم یمن سے آئے ہیں. کہا اگر تم مہمان نہ ہوتے آج میں تمہیں سزا دیتا، تمہیں پتہ چل جاتا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھ کر اونچی اونچی آواز میں باتیں کیسے کر رہے ہیں. اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کے آداب ہیں، ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھیں. اگر آپ کو اللہ رب العزت نے یہ اختیار دے دیا ہے، مسجد کے کسی معاملے کے اندر آپ سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے، آپ کو مسجد کا حصہ سمجھ لیا گیا ہے، آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ یا اللہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ ایک مقدس جگہ اللہ کی زمین کے اوپر جو سب سے مقدس جگہ ہے، سب سے مقدس جگہ، اس قابل سمجھا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس مسجد کا نظام چلانے کے لیے مجھے حصے دار بنا لیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.